بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم ٹو 8 o'clock. دس از شجاع الحسن خان. ناظرین آج ایک بڑا اہم مارکہ ہے پاکستان کے الیکشنز کی تاریخ میں. جو گزشتہ دنوں کچھ ری الیکشنز ہوئے تھے، ضمنی انتخابات ہوئے تھے، ان میں NA-75 سیالکوٹ جو ڈسکا کا علاقہ ہے وہاں پہ کچھ بے ضابطگیاں سامنے آئیں، جس کے بعد اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ری الیکشن کا وہاں پہ کہا گیا. وہاں پہ PTI کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت چکے تھے، لیکن اس کے بعد عدالت کی طرف سے ری الیکشن کا حکم دیا گیا اور اب وہاں پہ دوبارہ سے ری الیکشن ہوا ہے. اب آج کا جو الیکشن تھا اس میں 47 کے قریب ایسے پولنگ سٹیشنز تھے جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. گزشتہ الیکشن میں بھی کم و بیش 45 پولنگ سٹیشنز کے اوپر سے بے ضابطگیوں کا کچھ سامنے آئی تھی بے ضابطگیاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ری الیکشن کا کہا گیا تھا. اب یہ اس ری الیکشن کا ری الیکشن ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں نوشین افتخار صاحبہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی اسجد ملی صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں. جو لاسٹ الیکشن میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 60,000 کے قریب ووٹس لیے تھے، انہوں نے بھی اس مرتبہ علی اسجد ملی صاحب کو سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تھوڑی جو پوزیشن ہے وہ وہاں پہ مضبوط دکھ رہی ہے. اس تمام تر ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہیں سیالکوٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے کامل میر صاحب جو صحافی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہے اس پورے الیکشن کو کور کر رہے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن ود این MNA فرام PTI فوزیہ بہرام صاحبہ. ان کے ساتھ الیکشن کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے PTI کے MNAs اور MPs کو لیے پھرتے ہیں. تو یہ نہ ہو جائے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، جس ناؤ میں سوراخ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکے، اس ناؤ میں کہیں جہانگیر ترین صاحب ہی سوراخ نہ کر دیں اور پوری نیا ہی نہ ڈوب جائے PTI کی. لیکن جو زیر بحث ہے NA-75 کا ری الیکشن ڈسکا کا، اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے کامل میر صاحب اور محمد ندیم شیخ نے. سب سے پہلے ہم سینئر صحافی ہیں کامل میر صاحب جو اس تمام تر ری الیکشن کو وہاں پہ کور کر رہے تھے، آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. کامل میر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ جی. کامل صاحب آپ آج ڈسکا کے الیکشن کو کور کرنے وہاں گئے تھے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ تمام تر جو ایک الیکشن کا پروسیس تھا یہ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو چکا ہے؟ کیا کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آیا جس میں کوئی بھی پارٹی جو ہے اس نے شکایت کی ہو کہ کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے؟ کیونکہ 47 کے قریب پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. تو کیا بخیر و عافیت الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ جی ابھی میں RO آفس کے باہر ڈسکا میں RO آفس ہے اس کے باہر کھڑا ہوں، اور آج کا جو پورا دن تھا جو الیکشن پروسیس تھا وہ بڑا ہی پرامن گزرا. بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور جتنے بھی حساس پولنگ اسٹیشن تھے، بلکہ میں یہ بولوں گا جو پچھلا جو بائی الیکشن ہوا تھا اس میں جو سب سے زیادہ ہوئے تھے وہاں پہ میں موجود تھا سارا دن تقریباً. تو وہاں پہ بھی بڑے ہی پرامن حالات تھے، پولیس کی نفری تھی، رینجرز موجود تھی. اور ابھی میں RO آفس کے باہر کھڑا ہوں، اور یہاں پہ جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آ رہے ہیں اور جس گاڑی میں آ رہے ہیں وہاں پہ اس گاڑی کے اندر پولیس بھی موجود ہے، رینجرز کے اہلکار بھی موجود ہے. تو آج کا جو الیکشن تھا اس پہ نہ تو PTI نے کوئی بڑا اعتراض اٹھایا، نہ ہی PMLN کی طرف سے کوئی اعتراض آیا. اب تھوڑی دیر پہلے میں نے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا، تو ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ ڈار صاحب بتائیں کہ آج کے الیکشن کے اوپر تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ تو اس پر ان کو کہنا تھا کہ نہیں، آج کا الیکشن ہے وہ بڑا اچھا مینیج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. تو آج کے الیکشن پہ انہیں عثمان ڈار صاحب کو بھی جو اس حلقے کی کمپین کو لیڈ کر رہے تھے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے علاوہ جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں علی اسجد ملی، ان کا بھی میں نے آج انٹرویو کیا تو وہ بھی بڑے پرعزم لگ رہے تھے کہ وہ جیتیں گے، اور انہیں بھی کوئی
ایسا اعتراض انہوں نے بھی اپنے انٹرویو کے دوران کوئی بھی ایسے اعتراض کا اظہار نہیں اچھا کیا. کامل صاحب، آپ نے آج جتنا بھی اس تمام پروسیس کو کور کیا، کیا اس تمام پروسیس کے دوران آپ کی اپوزیشن کے کسی جو رہنما ہے اس سے بات ہوئی؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو ری الیکشن کے دوران بے ضابطگیوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے وہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے تھے، تو اب کی بار آپ کی کیا اپوزیشن کے کسی لیڈر سے، کسی رہنما سے وہاں پہ بات ہوئی ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کیا ان کو کانفیڈنس ہے یا اب بھی ان کو اعتراضات ہیں سارے پروسیس پہ؟ پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے. ان کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی یا ان کی جو الیکشن آفس تھے وہاں پہ بھی میں گیا. اس وقت حالات یہ ہیں ڈسکا کے اندر کہ میں جو مرکزی الیکشن آفس کا پی ٹی آئی کا وہاں پہ بھی میں گیا تھا، اور جو پی ایم ایل این کا جو مرکزی آفس ہے الیکشن آفس وہاں پہ بھی گیا تھا. پی ایم ایل این کا جو مرکزی الیکشن آفس ہے وہاں پہ اس وقت جشن کا سما ہے، اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں یہ الیکشن. اور آج جو میری بات بھی ہوئی تھی پی ایم ایل این کے لیڈران سے، تو انہوں نے بھی کوئی ایسی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آج کا دن کافی پرامن ہے، آج انتظامات بہت اچھے ہیں، اور یہ انتظامات آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں. آپ یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوں تو آپ کوئی جھوٹا بلیم یا کلیم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اتنے بہترین قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں آج کہ کوئی بھی پارٹی یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ دھاندلی کی وجہ سے ہاری ہے آج. بالکل کامل صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ انتظامات بڑے بہترین ہیں. کامل صاحب، میرا آپ سے لاسٹ جو ہے وہ ایک کوشچن ہوگا. I'll need a quick response on this that یہ جو پروسیس ہے پورا اب ریزلٹس کے کمپلیٹلی کمپائل ہونے میں اور ان کے جو ہے وہ ظاہر ہونے میں، سامنے آنے میں کتنی دیر ہے؟ کب تک عوام کو ایک ڈکلیئرڈ آفیشیل رزلٹ موصول ہو سکتا ہے اس حلقے کا؟ اور کیا کوئی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہوئے ہیں ابھی تک؟ جی بالکل، ابھی کافی سارے حلقوں کے غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں، اور ابھی سے کچھ دیر پہلے جو میں نے کیلکولیشن کی تھی اس کے مطابق پی ایم ایل این کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ڈسکا سے، وہ تقریباً انہوں نے 16,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے تقریباً 9,000 ووٹ تھے. تو لیکن غیر حتمی اور غیر سرکاری یہ نتائج ہیں، اور رات کو 3-4 بجے تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تو آ جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو آفیشیل نتیجہ ہوتا ہے اس میں وہ ایک ان کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اگلے 3-4 گھنٹوں میں فائنل نتیجہ سامنے آ جائے گا غیر سرکاری طور پر کہ کون سا کینڈیڈیٹ ان دی اینڈ جیت رہا ہے. لیکن ابھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. کامل میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ابھی 16,000 ووٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ نوشین افتخار صاحبہ ہیں، اور جو علی اسد ملی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، وہ 9,000 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم شیخ صاحب، جو کہ سیالکوٹ سے نمائندہ ہیں جے این این نیوز کے. ندیم شیخ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. ندیم شیخ صاحب، آپ چونکہ حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو حلقے کی پولیٹکس کا بھی آئیڈیا ہے اور آپ اس کو کور بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس پارٹی کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا ہے؟ میں تو آپ کہ بڑا زبردست مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان. دونوں ہی کینڈیڈیٹ اس وقت اپنی اپنی جیت کے لیے تو پورا امید ہیں، لیکن اصل مقابلہ تو میدان میں آپ کو پتہ چلنا ہے نا. اس وقت دیکھا جائے تو کافی سو رہا ہے. عوام نے بڑا مشکل پچھلے الیکشن میں جب الیکشن تو کافی حالات خراب تھے، تو قتل و غارت کا سلسلہ، ہوائی فائرنگ بھی، اس کے علاوہ 1-2 قتل بھی ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کافی زیادہ تھا. لیکن اس کے باوجود ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے تھے قابل دید چل جاتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے تو اس وقت کافی ٹف مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان. تو اگر پوری اگر بات کی جائے تو ویسے تو یہی سروے کے مطابق بات تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے میں کافی مضبوط نظر آ رہی تھی. لیکن کل شام جب عثمان جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک امیدوار تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا تھا، پچھلے الیکشن میں انہوں نے ان کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن اس دفعہ کل شام میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کی حمایت کر دی ہے. تو اس سے بھی کافی جو ہے نا وہ فرق پڑتا نظر آ رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف
بڑا کلوز مارجن سے یہ مقابلہ نظر آ رہا ہے ابھی تک دیکھنے میں جو آ رہا ہے، تو کافی ٹف مقابلے کی جو ہے نا ندیم شیخ صاحب، یہاں آپ پر چونکہ دیکھنے اس کو شاید تمام معاملے کو کور کر رہے تھے، کیا بخیر و عافیت بخوبی یہ تمام تر پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ کیا کوئی کسی قسم کی باضابطگی کسی بھی پارٹی کی طرف سے، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ ہو، کوئی اعتراض اٹھایا گیا الیکشن پروسیس پہ؟ ٹھیک ہے جی، آج کافی زیادہ یہاں پر سیکیورٹی کے جو معاملات تھے وہ سخت کیے گئے تھے. یہاں پر تقریباً 4,000 کے لگ بھگ پولیس اہلکار تھے، اس کے علاوہ 1,000 سے زائد رینجر کے اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے تھے. تو اس وجہ سے کافی جو حالات ہیں وہ پرامن ہی رہے ہیں. اکا دکا واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، لیکن وہ اتنا قابل ذکر واقعات نہیں ہے کہ یہ تو ہلکے پھلکے جو تکرار ہوتی رہتی ہے الیکشنوں میں. لیکن یہ کہ عطا تارڑ صاحب نے بھی مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا ہے. اس وقت ایک ناخوشگوار کوئی صورتحال ایک تو پولنگ اسٹیشن پر پیش آئی تھی، جس میں عطا تارڑ اور مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ آگے تھے. لیکن نعرے بازی کے بعد جب پولیس اور رینجر نے مداخلت کی تو وہ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا تھا. البتہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو کافی پرامن الیکشن اس دفعہ دیکھنے میں ملا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے. بہت بہت شکریہ. ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کامل میر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں حلقے کے بارے میں انفارمیشن دی. NS-75 ڈسکا کا یہ حلقہ ہے اور الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. دونوں جو ممبران ہیں ان کے جو ہے وہ ووٹس اب کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہمارے گیسٹ کا مہمانوں کا کہنا تھا کہ تمام تر پروسیس جو ہے وہ وداؤٹ اینی کنسیڈربل پرابلمز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کوئی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی باضابطگی پہ بھی ابھی تک اعتراض نہیں اٹھایا گیا کسی بھی پارٹی کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ اپوزیشن کی طرف سے. اور اب جو ہے وہ نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے ہیں ان کے مطابق کم و بیش 16,000 ووٹس لے چکی ہیں نوشین افتخار صاحبہ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو علی اسجد ملی صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے 9,000 کے قریب ووٹس لیے ہیں. جو لاسٹ ٹائم تھرڈ آنے والے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 60,000 کے قریب ووٹس لیے تھے اس حلقے سے، انہوں نے بھی اس مرتبہ کل شام کو تحریک انصاف کی سپورٹ کا اعلان کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق ابھی تک نوشین افتخار صاحبہ کو 7,000 ووٹس کی لیڈ حاصل ہے. یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج رات گئے تک آتے رہیں گے، اور رات گئے تک یہ کمپلیٹ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی کا پلہ بھاری رہا ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا اور کون سا کینڈیڈیٹ گھر جائے گا. لیکن جو سرکاری نتائج ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے ہیں ان میں ابھی کنسیڈربل ٹائم ہے، اور وہ شاید 1-2 دن تک سرکاری نتائج کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. ناظرین، ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف. بریک سے واپسی پہ ہمیں جوائن کریں گی فوزیہ بہرام صاحبہ، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ان سے ہم نہ صرف اس ری الیکشن کے بارے میں انفارمیشن لیں گے بلکہ جو جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آج کل افواہیں گردش کر رہی ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لیں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈسکا کے الیکشن پہ، اور اب ہم بات کریں گے ڈسکا کے الیکشن پہ بھی. اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے کہ جو نالان تھے جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب سے، ان کی بھی آج کل کچھ میٹنگز چل رہی ہیں. اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں ہوئی ہے وہ PDM کا پارا پارا ہونا ہے. PDM جو کہ ایک ایجنڈا لے کے آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ہم ان کو گھر بھیج دیں گے اور ایک جمہوری حکومت قائم کی جائے گی، ہم شو آف پاور کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم دھرنے دیں گے. لیکن اس تمام تر صورتحال سے پہلے ہی سینٹ الیکشن کے دوران ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایسی چپکلش بنی کہ وہ PDM کا جو ایک اتحاد تھا وہ پارا پارا ہو گیا. سب سے پہلے تو کنارہ کر لیا ANP نے، اور اب پیپلز پارٹی کے بھی جو ہے وہ شنید سنائی دے رہی ہے کہ شاید وہ بھی اس پوری تحریک کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. بہرحال انہوں نے اپنے ایکشن سے تو پہلے ہی ثابت کر دیا تھا، لیکن بے اختیار PDM کی سچویشن دیکھ کے فیض صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ نہ گواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا. تو جو سنگ PTI کے پاس بچے ہیں وہ ان کو سمیٹ لینے چاہیے، کیونکہ
پی ڈی ایم نے تو اپنا تنے داغ آلریڈی لٹا دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ ایم این اے ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, فوزیہ بہرام صاحبہ. فوزیہ بہرام صاحبہ, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. فوزیہ صاحبہ, سب سے پہلے تو آج این اے 75 ڈسکا کا ری الیکشن ہوا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کی جماعت کو وہاں سے فتح حاصل ہوئی تھی, لیکن پھر اپوزیشن کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے اور وہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا. آج دوبارہ ری الیکشن ہوا ہے, اور جو لاسٹ ٹائم ایک اپوزیشن ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 60,000 کے قریب ووٹ لیے تھے, 3rd نمبر پہ آئے تھے, انہوں نے بھی کل آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو آپ کس حد تک پرعزم ہیں اور پر امید ہیں کہ یہ الیکشن آپ کے حق میں اس کا نتیجہ آئے گا؟ میں اس پہ تقریباً 70-90% پر امید ہوں کہ الیکشن کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے. اور یہ جو اب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح یہ پولنگ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ, اس میں کچھ ایسے الزام بھی مخالفین لگا رہے ہیں. نون لیگ کی وہ جو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے لگایا ہے کہ جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں, لیکن یہ سب کچھ غلط ہے. جعلی ووٹ فی زمانہ بہت مشکل ہے ڈالنے, اور کوئی نہیں ڈالتا, اور نہ کوئی ڈالنے دیتا ہے, نہ کوئی ڈالتا ہے اور نہ کوئی ڈالنے دیتا ہے. میں 35 ایئرس سے الیکشن پہ ہوں, 7 الیکشن میں نے جنرل جیتے, ایک ووٹ میں اپنے حلقے میں کبھی میں نے نہیں ڈالا جعلی, اور نہ میرے مخالفین نے جعلی ووٹوں کو بہت تعداد میں ڈالا. اس طرح نہیں ہے. جب کچھ کرنے کو نہیں ہے تو پی ڈی ایم جو ہے پھر وہ یہ اس قسم کی باتیں ہی کر سکتی ہے. اور نون لیگ جو ہے, نون لیگ تو مریم بھی اب گھر بیٹھی, اور جو نواز شریف ہے وہ بھی نہیں آئے, شہباز شریف بھی باہر. تو ان تمام لوگوں کے نہ ہونے سے, رہنماؤں کے, اور ان کا جو گراس روٹ ہے وہ بہت نیچے آ گیا ہے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ صرف تھوڑی سی دیر انتظار کریں, پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت چکی ہے. بالکل فوزیہ صاحبہ, آپ پر امید دکھتی ہیں, اور بجا فرمایا آپ نے کہ اس دور میں جعلی ووٹ ڈالنا انتہائی مشکل ہے, اور جب ایک حلقہ جو ہے وہ ری الیکشن کے دوران بھی نظروں میں آ چکا تھا, اور اب اس کو انتہائی جو کروشل ایک سچویشن میں پورا ملک دیکھ رہا ہے, کیونکہ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر نیشنل اسمبلی کی 272 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتا ہے, لیکن جب ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو وہ توجہ تمام کے تمام ملک کی ایک حلقے پہ مرکوز ہے, اور وہاں پہ کسی قسم کے جعلی ووٹ ڈالنا وہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا. لیکن دوسری جانب فوزیہ صاحبہ, پی ڈی ایم کا تو اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی اسلام آباد میں, جس میں زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب اگر واپس تشریف لے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے تحریک چلانے کو تیار ہیں. اس کے بعد کچھ نرم گرم مکالمہ جو ہے وہ ہوا زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان, اور بعد میں پریس کانفرنس چھوڑ کے مولانا فضل الرحمان بھی چلے گئے, اور اس کے بعد سے پی ڈی ایم کا اتحاد دکھتا نہیں ہے. پی ڈی ایم کا اتحاد پارا پارا نظر آ رہا ہے. لیکن ایک دوسری سچویشن جو ہے وہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تھے. انہوں نے بڑی حد تک اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میرے بارے میں پارٹی میں جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں اور مجھے پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا عمران خان کے ساتھ ایک پرانا ساتھ ہے, لیکن اس ساتھ کو توڑا جا رہا ہے. اب جہانگیر ترین صاحب جو ایک اشاعیہ انہوں نے دیا, اس میں بھی بڑی تعداد میں پاکستان کے جو مختلف علاقوں سے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے شرکت کی. اس کے بعد آج جہانگیر ترین صاحب کی پیشی تھی کوسٹرز کے اندر. ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ پنجاب سے موسٹلی وہ ان کے ساتھ آتے جاتے رہے اس پیشی کے اوپر. تو فوزیہ بہرام صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اور مرکز کی حکومت کو نہ تو پیپلز پارٹی گرا سکی اور نہ پاکستان مسلم لیگ نواز گرا سکی, نہ مولانا فضل الرحمان گرا سکے, نہ ان کا جو ایک اتحاد تھا پی ڈی ایم وہ گرا سکا. وہ اتحاد بہرحال پارا پارا ہو گیا. لیکن یہاں وہ صورتحال پیش نہ آ جائے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. جہانگیر ترین صاحب جتنے ممبرز کو لے کے پھر رہے ہیں ایگزیکٹلی اتنی ہی اماؤنٹ یا شاید اس سے بھی کم چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اور مرکز کی حکومت کو گرانے کے لیے.
تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جہانگیر ترین صاحب اس وقت اپنی وفاداری سوئچ کر کے کسی اور پارٹی کے ساتھ جا ملیں گے، یا پھر یہ ایک یوزول ان کا ایک یوزول جیسچر ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو؟ میں اس کو یوزول گیسچر سمجھتی ہوں اور اس کو میں خطرہ نہیں سمجھتی. جہانگیر ترین کے ساتھ میری بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن جتنی ہے اس کے حوالے میں کہہ سکتی ہوں کہ جہانگیر ترین ایک کلیئر اور فیئر آدمی ہے، اور وہ اگر کچھ ایسا کریں گے تو پارٹی کے جو ان کے گرد ایم این اے ایم پی ایز کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی بات کریں گے، وہ اوتھینٹک بات ہو اور کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی اثر نکلتا ہو اور کوئی فائدہ ہو پارٹی کو، تو شاید یہ قدم جہانگیر ترین صاحب اٹھائیں. ورنہ جہانگیر ترین صاحب کو میں کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھتی، نیئر فیوچر میں تو میں نہیں دیکھتی، اور ان دا لانگ رن آئی کانٹ سے ایٹ دا مومنٹ. تھوڑا سا ٹائم گزر جائے تو پھر میں ان دا لانگ رن کا جو اوپینین اپنا دے سکتی ہوں واضح. لیکن ابھی جتنے ان کے میٹنگز ہوئی ہیں اور جو ان کے کٹ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بات نہیں سمجھتی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی ایک جہانگیر ترین کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے تو کوئی ایسا رخ اختیار کرے گی جس سے فوزیہ صاحبہ، جب جہانگیر صاحب تشریف لے گئے تھے لندن، جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھے تو پھر وہ لندن تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اس چیز کی تردید کر دی کہ ان کی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی. اور اب بھی اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور پہ ان کے زرداری صاحب کے ساتھ کچھ جو ہے وہ آپس میں ایک کنیکشن ہوا ہے، کانٹیکٹ ہوا ہے، اور وہ زرداری صاحب سے ان کی شاید ملاقات ہوئی ہے یا ان کی زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. اس سلسلے میں یہ افواہ گردش کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے؟ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ سے اس وقت رابطہ ان کا میں مشکل سمجھتی ہوں کہ مشکل سے میں سمجھتی ہوں وہ یہ رابطہ کریں گے. نواز لیگ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں نواز شریف اور شہباز شریف وہ دونوں جو مین گیم ہے اس سے آؤٹ ہے، ایک لندن میں ہے اور ایک کنارہ کش ہے. تو جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے شی از این ان ایکسپیرینسڈ ویمن، اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی تجربہ گورنمنٹ رن کرنے کا اتنا نہیں ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ تجربے کے ساتھ چلتا ہے. مجھے اب 35 ایئرز ہو گئے اس پولیٹکس میں. 87 سے میں اپنے جنرل الیکشن لڑ رہی ہوں اور میں نے 7 الیکشن لڑے اور 4 الیکشنز میں جیتی، لیکن ابھی تک میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جس میں پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوں. پارٹیز انوالو نہیں ہو سکتی اور نہ ہوں گی. پی ڈی ایم ایک بالکل وقتی طور پر قائم ہونے والی ایک پارٹی تھی، ایک وہ تھا غیر فطری اتحاد تھا، ایک اتحاد تھا، اور اس اتحاد وہ اتحاد اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. بالکل. اس اتحاد میں اب کچھ نہیں رہ گیا. آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آج انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یا ان کی کرسی اب جہانگیر ترین کے ہاتھوں میں آ چکی ہے. تو ایک تو اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کا ریئیکشن چاہیے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، ہی نوز دا بزنس آف دا گورنمنٹ، اور وہ اس طرح کا ایک بیان دے رہے ہیں کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھوں میں کرسی ہے عمران خان کی. اور دوسرا کہ آپ پی ڈی ایم کے مستقبل کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ ایک تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے، یا پی ڈی ایم ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے؟ عمران خان کی کرسی میں سمجھتی ہوں، اپنے تجربے کی بنا پہ میں بات کر رہی ہوں، مجھے 35 ایئرز پولیٹیکل تجربہ ہے، اور اس پولیٹیکل تجربے سے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی کرسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. عمران خان کی کرسی جو اس کے ساتھی ہیں تجربے کار اور بہت زیادہ
होशियार और तजर्बेकार, उनके जेर असर इमरान खान की कुर्सी चल रही है और चलती रहेगी। और जो आपने दूसरा सवाल आपने क्या किया? मैंने दूसरा PTI सवाल फौजिया साहिबा किया था कि पीडीएम से अब आपको सियासी तौर पे कोई खतरा महसूस होता है, या आप समझती हैं कि पीडीएम का ताबूत हमेशा के लिए दफन हो चुका मेरे है? ख्याल में पीडीएम फेल हो चुकी है। पीडीएम जो जमात थी उसके अंदर हर एक के जाती वो थे गर्ज और मतलब थे। जैसे मरियम नवाज का ये था कि वो बेनजीर भुट्टो की तरह बन जाए और यहाँ पे वो करें, प्राइम मिनिस्टर बने। इसी तरह जो है मौलाना साहब, उनका ये था कि वो फिर से असेंबली में हावी हों। इस तरह तकरीबन तमाम लोगों के कोई ना कोई सेल्फ किस्म के इनके डिजायर्स थी जो पूरी होती हुई नजर नहीं आई और वो ना पूरी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फौजिया बहराम साहिबा मौजूद थी, एमएनए हैं पीटीआई की। उनका कहना था कि पीडीएम का ताबूत हमेशा के लिए दफन हो चुका है और जो एक गैर फितरी इत्तेहाद बना था ज़ाती मफादात की बिना पे, वो इत्तेहाद अब टूट चुका है और किसी की भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। और इमरान खान की हुकूमत का वो कह रही हैं कि जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया कि इमरान खान साहब की हुकूमत अब जहांगीर तरीन के हाथ में है, तो उस पर उनका रिएक्शन था फौजिया साहिबा का। उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान की कुर्सी उनके अपने और उनके इत्तेहादियों के हाथ में है, ना कि जहांगीर तरीन या अपोजिशन के हाथ में। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यूं उठ किस करवट बैठता है, लेकिन इस अमर में कोई शक नहीं है कि जो काम पूरी पीडीएम नहीं कर पाई, तमाम तर जमातें मिलकर नहीं कर पाई, वो अकेले जहांगीर तरीन ने कर लिया। जितने मेंबर्स पीडीएम को रिक्वायर्ड थे टू टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पंजाब इन द फेडरल कैपिटल, वो तमाम तर फिगर्स जो हैं शायद उस तादाद से भी ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब के साथ कभी इशाइयों में शरीक होते हैं, कभी उनकी पेशियों पे जाने के लिए उनके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल से तो यही लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। हम जाएंगे एक ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापसी पे हम बात करेंगे कश्मीर से रिलेटेड जो बैकडोर और बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हम उसके ऊपर आएंगे और बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कश्मीर के ऊपर एक बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कहा जा रहा है कि 2018 से चल रही थी और फिर 2019 के स्टार्ट में 26 फरवरी को जो बालाकोट का एक वाक़या पेश आया, भारत का एक मिस एडवेंचर, उनकी एक नाकाम सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के चंद एक दरख्त तबाह करके और अपने आप को इंटरनेशनली जो है वो ह्यूमिलिएट कराया। उसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके तैयारे भी गिरा दिए और उसके बाद नाज़रीन फिर 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसके बाद कश्मीर के ऊपर शायद जितनी भी डेवलपमेंट्स पहले हो चुकी थी पिछले 70-75 साल के अंदर, वो तमाम तर गारत हो गई और भारत ने ज़बरदस्ती कश्मीर की जो एक उसकी लीगल वैल्यू थी और उसकी एक लीगल स्टैंडिंग थी उसको चेंज किया और 370 और 35A को वहाँ पे उसने रिवोक करके कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस जो था वो चेंज कर दिया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम तर जो राब्ते थे, जो तमाम तर मीडियम्स थे राब्तों के, वो तमाम तर बैठ गए, तमाम तर फ्लॉप हो गए और कोई किसी किस्म की आपस में इंगेजमेंट नहीं रही। फिर पिछले साल के इख्तिताम पे भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक अच्छी खबर जो सुनाई दी गई वो ये थी कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ साहब ने करण थापड़ जो भारतीय एक जर्नलिस्ट उनको इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद जो है थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघलती दिखाई दी। अब आर्मी चीफ साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है जो इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में कि पाकिस्तान और भारत को अपना माजी भुला के मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। उस बयान के बाद कुछ लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान कमज़ोरी दिखा रहा है, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिया वो बिल्कुल हक बजानिब था क्योंकि कश्मीर के ऊपर मुज़ाकरात के बगैर कोई हल है नहीं। कश्मीर के ऊपर जंग नहीं की जा सकती, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दुनिया ऐसा होने नहीं देगी। और उसके अलावा
جو مذاکرات ہیں اس کے اندر بھی مسائل ہیں. پاکستان جب کبھی مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتا ہے بھارت کی طرف سے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ دہشت گردی پہ بات کریں اور ہم کشمیر کو بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, لیکن جو مین ایشو ہے, جو اسٹینڈنگ ایشو ہے فار پاسٹ 75 ایئرز, وہ کشمیر, اور اس کے اوپر بھارت بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور فہد خان, یہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں, اور ان کی گہری نظر ہے انٹرنیشنل افیئرز پہ, خصوصاً کشمیر کے اوپر بھی ان کو مہارت حاصل ہے. کشمیر کے امور میں ہم ان سے بات کریں گے کشمیر سے ریلیٹڈ. تیمور فہد خان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تیمور, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اب دیکھ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور کشمیر کے اوپر شاید بات چیت سٹارٹ ہو. کچھ لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی طرف سے کمزوری دکھائی جا رہی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. لیکن مذاکرات کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بھارت کی طرف سے ایک اوفینسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جیسا کہ انہوں نے بالاکوٹ ایئر اسٹرائک میں دکھایا. اور پروڈیوسر صاحب ذرا شارٹ پلے کیجئے گا, یہ اجیت دوول صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے دی تھی ڈیفینسو اوفینس کے نام سے. ذرا یہ سٹیٹمنٹ دکھائیے گا. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. جیسا کہ آپ نے دیکھا تیمور, اجیت دوول صاحب کا فرمانا تھا کہ پاکستان کی ولنریبلٹی بھارت سے کہیں زیادہ ہے, اور جب پاکستان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ بھارت ڈیفینسو موڈ سے ڈیفینسو اوفینس پہ چلا گیا ہے, تو انہوں نے جو دھمکی دی انہوں نے کشمیر اور بلوچستان سے ریلیٹڈ دی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان بمبئی میں کوئی اس طرح کی, جو انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ بمبئی حملہ کرایا, کہ پاکستان اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی کرائے گا تو پاکستان میں لوز بلوچستان. یہ اتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اوفینسو سٹیٹمنٹ ہے جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دے رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے بھارت کے ساتھ؟ جی السلام علیکم سر, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور سر جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر ملک کے اندر اس طرح کے جو اسٹریٹجک ہاکس ہیں یا جن کو اسٹریٹجک وولز بھی کہا جاتا ہے, اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ سے اس طرح کے ایک ایگریسو پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹو رکھتے ہیں پالیٹکس کو اور نیشنل سیکورٹی کو لے کر. تو اجیت دوول صاحب میرے حساب سے یا میرے ہمبل اوپینین کے مطابق ہی از ون آف دوز اسٹریٹجک ہاکس جو کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو نیشنل ہائپر نیشنلزم کا جو انوائرمنٹ ادھر پھیلا ہوا ہے, یہ اس ڈومیسٹک نیریٹو کو سرو کرتا ہے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ان کی رولنگ بی جے پی پارٹی ہے اس کے جو ہندوتو کی آئیڈیالوجی ہے اس کو فردر ری انفورس کرتی ہے. تو یہ میرے حساب سے یہ جہاں تک اس کی ایک مینیفیسٹیشن کا تعلق ہے, تو یہ بیان کی حد تک تو یہ بڑا ہی انڈیا کے لیے لوکریٹو لگتا ہے, بٹ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے کہ اگر انڈیا اپنے ریجنل کنٹریز کے اندر اس طرح کی انریسٹ اور کیوس پیدا کرتا ہے تو انڈیا کے اندر بھی اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نظر آئے گا, جس کی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ سے ایک بہت ہی پازیٹیو اور ایک فرینڈلی اپروچ اڈاپٹ کی ہے, جس کے اندر پاکستان بار بار یہ باور کراتا رہا ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر خطے میں امن نہیں ہوگا تو جو بھی خطے کے ممالک اس پورے خطے کے اندر ایک انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں ان کے ملکوں تک بھی یہ آگ الٹیمیٹلی پہنچ جائے گی, جس کا خمیازہ اب ہندوستان خود بھی بھگت رہا ہے. بالکل. اور تیمور, بھارت جس طرح پاکستان کے اندر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, اے پی ایس پشاور کا اٹیک ہوا, اس سے پہلے جو معید یوسف صاحب نے ایویڈنس بھی پرووائڈ کیا انڈیا کو کہ را کے لوگوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے 8 مرتبہ کال پہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے معصوم ننھے بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھارت کے ایک نیول کمانڈنگ آفیسر ہیں کلبھوشن جادو, جن کو ہم نے پکڑا ہے اور انہوں نے سیبوٹیج کے آپریشنز بھی کیے, ہمارے طیارے جو تھے PC-3 اورائن طیارے وہ تباہ کیے, اور اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, اس کے اندر بھی بھارتی انوالومنٹ تھی. بلوچستان اور کراچی میں وہ جو کچھ کراتے رہے اور وہ تمام تر ایکٹیویٹیز ان کو بھی انہوں نے ملٹیپل ٹائمز ایکسیپٹ کیا. تو کیا جب ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف جائیں گے
تو ہم بھارت سے یہ تمام تر مطالبات اٹھائیں گے، کیونکہ دہشت گردی تو پاکستان میں ہوئی ہے. بھارت میں اگر نیکسلائٹس ہیں یا ماؤسٹ ہیں یا تامل ٹائیگرز ہیں یا سکھس ہیں یا کشمیریز ہیں، they are freedom fighters, they are not something that is instigated by Pakistan. لیکن پاکستان کے اندر تو TTP جو ہے اس کے ساتھ بھارت کے کلیئر لنکس ہیں. بالکل سر، بالکل. آپ کو یہ بات سر مد نظر رکھنی ہوگی کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ جو ہم لوگوں نے جو انڈیا کے اوپر ایک دوسرا جو ISPR اور موفا نے مل کر جو پیش کیا تھا پوری دنیا کے سامنے، دس از ناٹ دا فرسٹ ڈوسیئر دیٹ پاکستان ہیز پریزنٹڈ ان فرنٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. ٹائم اینڈ اگین پاکستان پوری دنیا کے سامنے یہ شواہد رکھتا رہا ہے کہ ہندوستان صرف پاکستان میں نہیں بلکہ خطے کے باقی ممالک میں بھی اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہے، اور اس کے شواہد بھی پروڈیوس کرتے رہے ہیں ہم ان کو. لیکن آپ کو اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنی ہوگی کہ اس وقت جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ انڈیا کے لیے بہت فیوریبل ہے، اور جو میجر گلوبل پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ الائن ہے انڈیا کے ساتھ، اسپیشلی اکنامک انٹرسٹ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کی. جس طرح کے تو اس وجہ سے آپ جتنی بھی شواہد یا جتنی بھی پروف اس حوالے سے انڈیا کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھتے رہے، ان کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا رہا. اچھا تیمور، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات کی جاتی رہی، اور جو بھارت نے جس قسم کا ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو اس صورتحال میں لیے نہیں جا سکتے جب بھارت ہمیں ڈیفینسو اوفینس کی دھمکیاں دے گا. لیکن ایک ایشو پاکستان اور بھارت کے درمیان واٹر ٹریٹی میں بھی تھا. انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت وائلیٹ کرتا رہا ہے، اور بھارت نے دھمکیاں دی ہیں کہ وی کین ٹرن پاکستان انٹو اے ڈرائی بیرن لینڈ. یہ مودی صاحب نے اپنی پریویس پرائم منسٹرشپ میں یہ ہمیں دھمکی لگائی تھی. آلموسٹ 2016 کا ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا. اور اس کے علاوہ ایک دوسری چیز کہ جب آپ CBM کی بات کرتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، تو پھر EU کرونیکلز جب سامنے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ہاؤ کین وی گو فار کانفیڈنس بلڈنگ میئرز وین دیر از نو کانفیڈنس، وین انڈیا از ڈوئنگ آل دیٹ پروپیگنڈا اکراس دا گلوب اگینسٹ پاکستان؟ تو پھر کانفیڈنس کیسے پیدا ہوگا؟ سر دیکھیے، اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن کہ جب ایک طرف آپ صلح کا ہاتھ بڑھا رہے ہوں اور اگلی طرف سے آپ کو اس طرح کی گرم جوشی کا مظاہرہ نہ ہو رہا ہو اور کانسٹنٹلی آپ کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، لیکن آپ کو اس کے باوجود ایک بڑی ہی پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوگی. اس ساری ایکٹیویٹیز کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو پھر بھی امن کا جو پرچار ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. امن کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر آپ نے کنٹینیوسلی ثابت قدم رہنا، اور آپ نے کانسٹنٹلی یہ اس کوشش میں لگے رہنا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ ان کے ساتھ اتنا آئس بریک کر سکیں، اتنا کانفیڈنس بلڈ کر سکیں کہ الٹیمیٹلی وہ ملک خود ہی یہ ریئلائز کر لے کہ سوائے مذاکرات کے، پولیٹیکل کنسنسس کے اور نیگوسیشنز کے ہمارے مسائل کا دوسرا کوئی بھی حل پیدا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور فہد صاحب، اور ان کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ بھارت کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا اور بھارت EU کرونیکلز جیسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کانفیڈنس بلڈ کرنا پڑے گا. جتنی آئس بریک کی جا سکتی ہے کی جانی چاہیے، تاکہ اینڈ پہ بھارت کو بھی ریئلائز ہو کہ امن کی طرف جانے کے علاوہ اور مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا یہ کمپوزٹ ڈائلاگ اس مرتبہ سکسیسفل ہوگا، اور کشمیر کے لوگوں کو جن کی 3 نسلیں برباد ہو چکی ان کو بالآخر اس تمام تر مصیبت سے نجات ملے گی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.